السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے فیضال اعمال۔ یہ شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس کا یہ پہلا باب ہے، دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ تو ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق چند پہلو کے بارے میں بات کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ، آپ لوگوں کو یہ قصہ پتہ ہی ہوگا، بڑا مشہور قصہ ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کی آپ کی مدد کرتے رہے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے، جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام روکنے اور مسلمانوں کی تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت تھی، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 بڑے سرداروں سے، جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، گفتگو فرمائی، اللہ کے دین کی خاطر طرف بلایا، اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے مہمان نوازی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا، نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئی۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کیا فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، کیوں ہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تو تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ اب تو ہمت اور اس استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا، تالیاں پیٹی، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، جو دعا تھی وہ سن لیجیے،
اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی وفا کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی، اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، جو ارشاد ہو میں اس کی تکمیل کروں گا۔ ارشاد ہوا تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا کر چکی کے پاٹ کی طرح ان کو پیس کے رکھ دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ فائدے کے اندر لکھتے ہیں، یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں، کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں، پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروکار بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سختی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانے کے باوجود بد دعا نہ فرمائی، نہ کوئی بدلہ لیتے تھے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس سفر کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے اندر خون اس حد تک بھر گیا تھا کہ جوتوں اور پاؤں میں سے خون الگ نہیں ہوتے تھے، پاؤں جوتوں سے الگ نہیں ہوتے تھے، اور کہتے ہیں آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں۔ ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جاتے ہیں، گردن پر چھری رکھتے ہیں، چھری رکھنے سے پہلے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اے اللہ اگر تو راضی ہے تو یہ لے تیرے نام پہ قربان۔ جب اوپر دیکھا تو آسمان کے فرشتے تب رائے، اور ادھر طائف کی وادی ہے، میرے نبی آگے آگے، اور طائف کے اوباش لڑکے میرے نبی کے پیچھے، وہ پیچھے تھے۔ تب آسمان کے فرشتے روئے ہیں جب خون سے لت پت میرے نبی کے جوتوں تک آ گیا، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہ فرمائی۔ یہ تھے میرے نبی کے اخلاق۔ میرے نبی کے کس پہلو کی بات کریں۔ آج 12 ربیع الاول ہے، تمام مسلمانوں کو آج کا دن مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ خدا آخر الدعوانا۔